ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کہ مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کہ مدینے میں شام ہو جائے۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور عاشقان رسول جو ہے لمحہ بلمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں وہ لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے چمگوئیاں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، تو میں نے عاشقان رسول کوشش شروع کر دی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن پاک سے، میلاد کا ذکر تو کروں گا ہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد سے قبل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا ذکر بھی قرآن پاک سے کر رہا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین میری یہ کاوش قبول فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مجھے دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائے، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے بچائے۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف قرآن پاک سے عرض کیا تھا۔ آج جو میرا موضوع ہے میلاد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ جلیل القدر نبی ہیں کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل فرعون جو ہے اس نے بنی اسرائیل پر بڑے ظلم کیا ہوا تھا اور خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو للکارا اور اس سے مقابلہ کیا اور جو ہے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے فرعون سے نجات ملی۔ اب یہ میرا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد، اور میلاد شریف کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو موضوع میلاد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ سننا چاہتے ہیں وہ تو آپ میرے سن رہے ہیں، لیکن کوشش یہ کیجیے گا کہ میں کچھ آیت کریمہ جو سورت بتاؤں گا تو وہ بھی پڑھیں اور اپنے ایمان کو تازہ فرمائیں۔ سورہ قصص ہے، 28ویں سپارے میں ہے، اور اس کی جو صورت ہے اس میں تقریباً حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور دیگر انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ تو میں شروع کی چند آیتیں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولد لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون،
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربتنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ قصص 28واں سپارہ ہے. اس کی میں نے 14 آیتیں پڑھی ہیں. اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ مل جائے گا کہ اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد کا تذکرہ کس طرح فرما رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل جو حالات تھے اس کا ذکر بھی فرماتا ہے کہ فرعون اور حامان جو ہے وہ بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کر رہے تھے، اور جب ان کو کسی نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوگا جو ایک مرد ہوگا، وہ جو ہے تمہاری محکومی جو ہے وہ اس سے بنی اسرائیل کو نجات مل جائے گی اس کے ذریعے سے، تو وہ حکم دے دیتا ہے فرعون کہ بھئی جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دو اور بیٹیاں جو ہوں ان کو زندہ رکھو. تو اور ویسے ہی وہ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر، اور اس کا ظلم اور بڑھ گیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیٹے جو ہوں گے، جب بیٹے قتل کر دیے جائیں گے تو کوئی ایسا بچہ ہوگا ہی نہیں جو میرے ساتھ مقابلہ کر سکے. اور اس کی ایک دوسری نیت یہ بھی تھی، جب لڑکے نہیں ہوں گے، صرف بیٹیاں ہوں گی، لڑکیاں ہی ہوں گی، تو وہ لڑکیاں جو ہے مرد نہ ہونے کی وجہ سے بے رحم روی کا شکار ہوں گے. اور اس کا ظلم بہت تیزی سے چل رہا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ، اسی آیت کریمہ کا آپ ترجمہ پڑھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو الہام فرمایا، ان کے دل کے اندر ایک خیال آیا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ان کو تسلی دی. ان کو فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، جب تم ایسا لگے، میں اس کا تفسیر بتا رہا ہوں، خلاصہ بتا رہا ہوں، جب تمہیں ایسا لگے کہ تمہارے بیٹے کو اس طرح قتل کر دیا جائے گا تو ان کو پانی میں، دریا میں ڈال دینا. اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے بیٹے کو واپس لوٹا دوں گا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، یعنی ان کے میلاد کا ذکر اس میں موجود ہے آیت کریمہ میں، سورہ قصص میں. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کی والدہ دودھ پلاتی رہیں. اور جب ان کو ایسا لگا کہ جب فرعون کے جو سپاہی آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیں گے تو انہوں نے وہ دریا میں ڈال دیا. اور جب دریا میں ڈالا، اور دریا میں ڈالنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھایا. اور تفسیر میں تو آتا ہے کہ ان کی بیٹی بھی ساتھ ساتھ گئی، اور حضرت موسیٰ کی بہن جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ گئی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے دیکھا، وہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بچہ بڑا خوبصورت ہے، یہ تو بچہ جو ہے اس کو تو ہمیں قتل نہیں کرو، یہ تو ہم اس کو پالتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے فرعون نے اپنے گھر میں پالنے کے لیے رکھا. اب کیا ہوا کہ جتنی بھی دائی تھی، اب اللہ نے تو وعدہ لیا تھا نا کہ میں تمہیں لوٹاؤں گا، تمہارا بیٹا تم پانی میں ڈال دینا، میں تمہیں لوٹاؤں گا. وہ ایمان والی خاتون تھی، ان کا ایمان بھی تھا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جاؤ تم دیکھو کہ کیا معاملہ ہے. اب اللہ رب العالمین نے تمام دائیوں کا دودھ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ حرام قرار دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے. اب یہ بات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پتہ چلی تو ماں ہوتی ہے، وہ پریشان ہو گئی.
اس سے قبل وہ اپنے منہ سے بتا دیتی کہ میرا بیٹا ہے، اور جب یہ پتہ چل جاتا بنی اسرائیل میں سے ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے بچانا بھی تھا، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں رکھنا بھی تھا، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ رب العالمین نے صبر عطا فرمایا اور وہ خاموش رہیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جب وہاں پر گئیں اور جا کر کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو میں جانتی ہوں، اگر آپ کہیں تو اس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا اور وہ اس بچے کی خیر خواہ بھی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جب اپنی والدہ کو لے کر آئیں اور جب دودھ پلایا تو وہ دودھ پینے لگی، تو ان کو یقین ہوا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا اور اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی، یہ پورا واقعہ۔ اب میں نے 14 آیتیں پڑھی ہیں، آپ ان 14 آیتوں میں جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پورا ذکر جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد نہیں تو اور کیا ہے، ان کا دنیا میں تشریف آوری سے قبل کے حالات، ان کے پیدائش کے معاملات، اور پھر اس کے بعد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں ڈالنا، پھر ان کو حضرت آسیہ نے اٹھانا، ان کے بچپن کے جو حالات ہیں، پھر ان کا دودھ کا نہ پینا، پھر تمام دائیوں کا نہ پینا، پھر ماں کھانا، یہ پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد کا تذکرہ تو ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات میں عرض کروں گا آپ عاشقان رسول کو کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ جو بھی دلائل دوں میں کوشش کروں گا، باقی اللہ مالک ہے، قرآن پاک سے جو دلائل دوں ان کی سپارہ، سورت اور آیت کے نمبر جو ہیں وہ میں بتاؤں۔ تو آپ جو عاشقان رسول اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، مجھے ایک بات بتائیے، یہ 14 آیتیں پڑھنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ بمشکل 10 منٹ اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے۔ 10 منٹ بھی بہت زیادہ بتا رہا ہوں، 14 آیتوں کا ترجمہ 5 منٹ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن چلیں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ آپ پڑھیں۔ جب آپ 10 منٹ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد کا ذکر پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور پھر میرا ایک دوسرا مشورہ ہے، دیکھیں کوشش کامیابی کی کنجی ہے، اور قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ کوشش یہ کریں، ایک رجسٹر لیں، میں اگر کوئی آیت کریمہ بتاؤں تو اس آیت کریمہ کا جو ہے وہ اپنے رجسٹر میں وہ لکھیں، وہ آیت کریمہ بھی لکھیں، اور اس کا آیت کریمہ جو ہے ان کا سورت کا نام بھی لکھیں، سپارہ کا نام بھی لکھیں، اور ان کی آیت جو نمبر ہے وہ بھی لکھیں، اور اگر ہو سکے، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، ہو سکے تو ان آیت کریمہ کو یاد بھی کر لیں، ان کا ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ دیکھیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اور آقا علیہ السلام کے صدقے اگر کوشش جاری رہے تو وہ دریا جو ہے علم کا سمندر بننے میں بھی ٹائم نہیں لیتا۔ آپ کوشش کریں، اللہ رب العالمین آقا علیہ السلام کے صدقے یہ کوشش کامیابی کی کنجی ہو جائے گی، اور تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ جمع کرتے رہیں، یاد کرتے رہیں۔ جب اللہ رب العالمین آقا علیہ السلام کے صدقے جب علم کا سمندر ہو جائے گا نا، تو پھر شیطان سے مقابلہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ شیطان سے مقابلہ، شیطان بھی بہت بڑا خناس ہے، شیطان بھی ابلیس ہے، اور شیطان بھی بہت علم رکھتا ہے۔ اور آج اللہ نے فرمایا نا سورہ ناس میں کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شیطان جو ہے جنات کی شکل میں بھی اور انسانوں کی شکل میں بھی ہے۔ آج جو ہے اس ٹائم ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی غصہ کیا کرتا تھا، ان کے سامنے اکھڑتا تھا اور ان کے سامنے ان کو نہیں مانتا تھا۔ آج انسانوں کی شکل میں بھی آقا علیہ السلام کی بھی گستاخ ہیں، آقا علیہ السلام، اور ابلیس بھی علم رکھتا تھا، آج انسانوں کی شکل میں بھی شیطان جو ہے وہ بھی معلومات رکھتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس آقا علیہ السلام کا فیض ہوگا، آپ کی کوشش علم حاصل کرنے کی کوشش جاری ہوگی، تو یہ قطرہ جب دریا بن جائے گا، اور یہ جب دریا سمندر بن جائے گا، تو انشاءاللہ شیطان سے مقابلہ کرنے میں اللہ رب العالمین خاص کر نوازی ہوگی۔ لیکن کوشش کامیابی کی کنجی ہے، تو سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے رجسٹر لے لینا ہے۔ میں نے جو پچھلی آیت کریمہ، اور یہ آیت کریمہ سورہ قصص ہے،
28واں سپارہ ہے، اس کی میں نے 14 آیتیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں. تو یہ 14 آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد کا تذکرہ ان آیت کریمہ میں ہے، اور آگے بھی اس میں تفصیل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کرام کا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آقا علیہ السلام کے صدقے ہمیں علم کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے.